ایک ٹی وی چینل کی اس خبر نے سارے شہر میں کھلبلی مچا دی تھی۔ یوں خبر بھی کچھ کم حیرت انگیز نہ تھی۔ چینل کے مطابق اس چینل کے دروازے پر اس وقت خاصی بھیڑ تھی۔ لوگ ایک ہی بات پوچھ رہے تھے، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ خبر صحیح ہے۔ بیچارے ایڈیٹر اس جملے کو دہراتا عاجز آ گیا تھا۔ بار بار فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ فون کرنے والے صرف ایک ہی بات پوچھ رہے تھے، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ خبر صحیح ہے۔ ایڈیٹر اب جھنجھلا کر جواب دے رہا تھا۔ لوگ بار بار اس لیے پوچھ رہے تھے کہ ان کو اس خبر پر کسی طرح یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کو اخباری اشاعت بڑھانے کا ایک ہتھ کنڈا سمجھ رہے تھے، اور ایڈیٹر اس لیے جھنجھلا رہا تھا کہ لوگوں کو اس کی چھاپی ہوئی خبر پر یقین کیوں نہیں، جبکہ اس نے پوری تصدیق کر کے خبر چھاپی تھی۔ خبر شہر کی جامع مسجد کے امام کے متعلق تھی، جن کی عمر 60 سال سے کسی طرح کم نہ تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے بدن میں توانائی تھی۔ وہ اب بھی سینہ تان کر چلتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ عاجزی سے ان کی گردن جھکی رہتی تھی۔ رنگ گورا، گالوں پر ہلکی ہلکی سرخی، چہرے پر 2 بڑی بڑی جاگتی آنکھیں جنہیں اب تک شیشوں کی ضرورت نہ پڑی تھی، سفید بالوں والی خوبصورت داڑھی۔ وہ بے حد نیک آدمی تھے اور اپنی خلوص طبیعت کے لیے بہت مشہور تھے۔ کل رات وہ چھت پر سو رہے تھے۔ قریب ہی ان کی بیوی کا پلنگ تھا کہ ٹھیک 12 بجے چھت پر ایک ہنڈولا اترا۔ اس میں خوبصورت پری بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پری نے اپنے ساتھ لائے ہوئے غلاموں کو اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی غلاموں نے شیخ صاحب کو پلنگ کے ساتھ ہی اٹھا لیا اور اس پلنگ کو ہنڈولے میں رکھ دیا۔ شیخ صاحب کی بیوی نے یہ پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ بول نہ سکی۔ وہ اسے جاگتی آنکھوں کا خواب سمجھتی رہی۔ جب ہنڈولا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور شیخ صاحب کا پلنگ بھی برابر میں نظر نہ آیا، تو انہوں نے اپنے رخسار پر بڑے زور سے تمانچہ مارا۔ تمانچے کی آواز ہوئی اور ساتھ ہی انہوں نے تکلیف محسوس کی۔ پھر اٹھ کر وہ کھڑی ہو گئی اور چلانے لگی، لیکن اب چلانے سے کیا ہونا تھا؟ پری شیخ صاحب کو اڑا کر لے جا چکی تھی۔ یہ تھا وہ واقعہ جس کی خبر کی بنا پر ٹی وی چینل میں شائع کیا گیا تھا۔ بات واقعی حیرت انگیز تھی، لیکن تھی سچی۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو اس میں لوگوں کا قصور نہیں تھا، قصور اس واقعے کا تھا جو کہ اس 20ویں صدی میں پیش آیا تھا۔ دن خاصا چڑھ گیا تھا، ہر طرف اس خبر کا چرچا تھا۔ ارے تم نے سنا؟ ہاں یار، بڑی عجیب بات ہے، شیخ صاحب کو پری اڑا کے لے گئی۔ کیا اب تک پریوں کا وجود ہے؟ اس واقعے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ پریاں ابھی موجود ہیں۔ ذرا تم سنبھل کر سونا، کہیں تمہیں نہ اڑا لے جائیں۔ یار مجھے لے جائیں تو مزہ آ جائے۔ وہ کم بخت عاشق ہوئی تو ایک نمازی پرہیزگار پر جو بوڑھا بھی تھا۔ ارے ہم جیسے کڑیل جوانوں کو لے جاتی۔ ہاں یہ تو ہے، مگر وہ شیخ صاحب کو لے کر کہاں گئی ہوگی؟ کوکاف اور کہاں؟ ابے عیش کر رہے ہوں گے، عیش۔ ایک خوبصورت محل کے سجے سجائے کمرے میں ریشم جیسے ملائم گدگدے بستر پر وہ آنکھیں موندے پڑے تھے۔ کمرے میں ان کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔
لیکن اس کے باوجود وقفے وقفے سے ان کی داڑھی، ریشمی بال اڑنے لگتے، جیسے کوئی پاس ہی بیٹھا بہت آہستہ آہستہ پنکھا جھل رہا ہو۔ شیخ صاحب صبح سے ہی بے ہوش پڑے تھے۔ پری نے راستے ہی میں ان کو بے ہوشی کی دوا سنگھا دی۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا تھا، دوا کا اثر کم ہو رہا تھا، اور اب وہ کچھ منٹوں کے بعد ہوش میں آنے والے ہی تھے۔ کمرے کی پوری فضا معطر تھی، اس کے ساتھ ہی خوشگوار اندھیرا بھی پھیلا ہوا تھا۔ اچانک شیخ صاحب کے جسم میں حرکت ہوئی۔ ان کا ہاتھ پہلو سے اٹھ کر سینے پر چلا گیا۔ ہونٹ کھلے، آواز نکلی، یا اللہ! آنکھیں بند ہی رہیں، پھر پپوٹوں کو حرکت ہوئی۔ شیخ صاحب نے سیدھے ہاتھ کی طرف گردن موڑ کر تکیے کو دیکھا۔ وہاں جائے نماز کے بجائے کشمشی رنگ کی مخمل دکھائی دی۔ اللہ کے نیک بندے کا دل گھبرایا اور انہیں خود بخود کسی خطرے کا احساس ہو گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ دل نے سوال کیا۔ تب ہی کمرے میں ایک باریک سی مترنم ہنسی گونجی۔ کون؟ شیخ صاحب نے پرچھائیں سے پوچھا۔ جواب میں وہی باریک مترنم ہنسی۔ شیخ صاحب نے دل ہی دل میں کئی آیتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لی۔ تب انہوں نے اطمینان قلب محسوس کیا۔